معزز سامعین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدائش سے قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ تھیں کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں ایک واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے، جسے اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورۃ الفیل جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں ذکر فرمایا ہے، اور جو عربوں کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن کا واقعہ تھا۔ ایک بادشاہ جس کا نام ابرہہ ابن اشرم تھا، ابرہہ عیسائی تھا، اسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذوالنواس کو شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار سپہ سالار ثابت کیا۔ اس طرح نجاشی نے ابرہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت متبرک تصور کرتے ہیں اور ہر علاقوں سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے اور مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعاء میں ایک عظیم اور نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالی شان گرجا کہیں نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرہ عرب میں اپنے مبلغین کو بھیجا اور لوگوں کو صنعاء آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی بجائے یمن آئیں اور اس طرح صنعاء عرب کا مرکز بن جائے، اور ساتھ ہی مکہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجے کو مقدس بنا دیا جائے، تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے بھی مال و اسباب بھی بنایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس کے اس ارادے کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے اور بہت ہی غضبناک ہوئے۔ باوجود اس کے کہ عرب بیشتر قبیلے مشرک تھے، مگر وہ کعبۃ اللہ کی بہت عظمت، تکریم اور احترام کرتے تھے، چونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے آثار اور ان کی نشانیوں سے منسوب تھے۔ لہذا مشرکین نے ابرہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے اور اپنی نشانیوں کے لیے خطرہ جانا۔ اکثر قریش مکہ اس سے زیادہ خائف ہوئے، لہذا بنو کنعانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور ایک رات اس گرجے میں داخل ہو کر اس کے ایک حصے کو آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں گندگی اور نجاست پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور مسیح کی قسم اٹھا کر کہا کہ وہ اپنی اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر منگوایا، اور وہ لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو ڈھا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابرہہ کے اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بنو سلیم، بنو عطفان، بنو اسد اور بنو ثقیف جیسے بہادر قبیلوں نے بھی ابرہہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب میں پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا اور وہاں پر اونٹ اور دیگر جانوروں کو چرتے ہوئے دیکھا تو انہیں مال غنیمت سمجھ کر اپنے قبضہ میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 اور ایک روایت میں 400 تھی۔ جب یہ خبر عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابرہہ کا لشکر ٹھہرا تھا وہاں جا کر ابرہہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے آپ ان کو خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار، نہایت حسین و جمیل آدمی ہے تو ابرہہ متاثر ہو کر
آپ سے مرعوب ہوا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم اور تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو کہ آپ کے سپاہی ساتھ لائے ہیں، ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنے وقار کو کم کر دیے ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے اور مالیت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ اور برباد کرنے کی غرض سے آیا ہوں، آپ نے اس کے مقصد میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے مال و زر، اپنے اسباب، اپنے اونٹوں سے مطلب ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے۔ خدا جانے اور اس کا گھر جانے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار مکہ، سن لیں، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور میں زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر نکل گئے۔ پھر جناب عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں رو رو کر کعبہ کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا آپ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں اور صلیب والوں کو اور صلیب کے پجاریوں سے اپنی اطاعت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیں۔ ابرہہ اگلی صبح جب اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار در قطار کو لے کر آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، جو دیو ہیکل تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا اور وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ چل پڑتا۔ ابرہہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا۔ اچانک سمندر کی طرف سے غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں موجود تھیں۔ انہوں نے اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں اور وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے اور سنگریز ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے، ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ کے قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکر ہاتھی کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کو بھی اور چیرتی ہوئی اور ہاتھی کے جسم سے پار ہو جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی نہ بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں بوٹیاں، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر تھیں۔ اس واقعہ کے بعد قریش مکہ اور کعبۃ اللہ کی اہمیت اور عظمت مزید بڑھ گئی اور چند دن بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور یہ سال اسی واقعہ کی مناسبت سے عام الفیل کا سال کہلایا۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔